جو لوگ شادیوں پہ گانے باجے ڈھول تماشے کراتے ہیں، ایسی شادیوں میں شرکت کرنا شریعت میں منع ہے کہ جہاں لہو و لعب ہو، جہاں منکرات ہوں، جہاں فسادات ہوں، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ بھائی ایسی ہمت کرو گے، بائیکاٹ کرو گے تو کوئی اصلاح ہوگی نا۔ اگر تم کہو جی برادری ناراض ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، فلاں کٹ جائے گی، تو پھر تو یہ چلتا رہے گا کام۔ جب تم بیٹھ جاؤ گے جی میں شادی پہ کبھی نہیں آؤں گا اگر وہاں نکارے ہوں گے، باجا بجے گا، دیکھیں انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ جو لوگ شادی بیاہ پر بینڈ باجے ڈھول لاتے ہیں بدعت ہے، ایسی شادی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جن شادیوں میں منکرات ہوں، بدعات ہوں، فواحش ہوں، وہاں جانا بھی شریعت میں حرام ہے۔ شادی بیاہ پر جو تصویریں بناتے ہیں بالکل حرام ہے۔ ویسے ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی لاکھوں لوگ دیکھ لیتے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اچھا، اور آج کل جتنے بڑے آدمی ہیں نا، انہوں نے شادی والی رات کا جو مووی بنائی ہے، فلم بنائی ہے میاں بیوی کی، اسی جوڑے میں وہ بیڈ روم میں فریم کرا کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو دوست آئے پہلے میری بیوی کو دیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ شادی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائے، میری نہیں ہو رہی، آپ مجھے بتائیں کیا کریں؟ اللہ کے بندے وقت مقرر ہے، ہو جائے گی، پیسے اکٹھے کرو کل ہو جائے۔ آج کل شادی کا تعلق ہے دولت سے، فقیر کو یا غریب کو جو عالم ہو کے ولی اللہ حکم دیتا ہے۔ باقی وظیفہ یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ پاک انشاءاللہ اچھا رشتہ نصیب کرے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیاں شادیوں کے لیے منتظر ہیں، 40 لاکھ تو اب اس عمر میں آ گئی ہیں کہ ان کے بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کا حل بتائیں، بڑا آسان حل ہے۔ تم اسلام کے مطابق شادیاں کرو، دیکھو 1 مہینے میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم اگر آئیڈیل ڈھونڈتے رہو تو پھر 20 سال بھی نہیں ہوں گی۔ وہ جہید مانگتے رہے ملعون تو پھر بھی نہیں ہوں گی۔ تم اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں چلے جاؤ، اس عالم سے کہو جی میری بیٹیاں جوان ہیں، جو طالب العلم آپ کے نزدیک شریف و نکاح کرتے ہیں، دیکھیں نکاح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ 2 کلو کھجور تقسیم کیا، نکاح ہو گیا، بات ختم۔ جب شادی ہو جائے بعد میں 1 بکری ذبح کر کے پکا کے دوستوں کو کھلا دے، ولیمہ ہو گیا۔ اس طرح کرو، دیکھو شادیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ بیوی اور شوہر میں لڑائی رہتی ہے، میرا شوہر بہت غصے والا ہے، اللہ ہدایت دے، اس کے لیے یا مانعو یا مانعو یا مانعو اللہ کا نام یہ 70 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں، اور کھانے پہ دم کر کے بھی کھلایا کریں۔ میرا شوہر بہت بدتمیز ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جب تم اس کو بدتمیز کہہ رہی ہو تو وہ تمہیں پھول پہنائے گا۔ دیکھو نا میری بیٹی، خود بھی تو غور کرو۔ وہ ایک عورت گئی ایک پیر صاحب کے پاس، بڑا تنگ کیا، انہوں نے کہا میرا شوہر بڑا لڑتا ہے، مجھے مارتا ہے، کوئی تویز لکھ دے۔ حضرت میں دعا کروں گا، اور نہیں مہربانی کر۔ انہوں نے کہا اچھا میں تویز لکھ دیتا ہوں۔ حضرت نے تویز لکھ دیا، تویز بنا کے اس کو اچھی طرح لپیٹ کے فرمایا دیکھو بیٹا یہ جو ہے نا اپنے پاس رکھو، جب تمہارا خاوند اندر آئے نا اس کو منہ کے اندر رکھ کے منہ بند کر دے۔ خاوند آیا، اس نے آتے ہی اپنا جیسے بکواس کرتا تھا کی، اس نے تو منہ میں تویز رکھا ہوا ہے، منہ تو کھولا نہیں۔ 2 منٹ کے بعد خاوند چپ ہو گیا۔ آگے کوئی جواب دے تو خاوند بھی آگے بکواس کرے۔ دوسرے دن اس نے مولوی صاحب انہوں نے کہا برکت نہیں ہے، تم نے منہ بند رکھا تو اس کا بھی بند ہو گیا۔ تم اپنا منہ بند رکھو میری بیٹی تو اس کا منہ بھی بند ہو جائے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے ہیں، تو کیا لوگوں کی بیوی کو پکڑے گا؟ کیسے مسئلے پوچھتے ہیں، تنگ کر دیتے ہو مجھے۔ میاں بیوی کیوں نہ ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کا؟ ایک بات یاد رکھو، ایسے ٹھیک مسئلہ پوچھا ہے اس نے، اگر تم دونوں احرام میں اور دونوں نوجوان ہو، ہاتھ پکڑنے سے شہوت کا اندیشہ ہے، پھر نہ پکڑو،
پھر اس کو کہو کہ پیچھے آپ کا کپڑا پکڑ لے یا چادر پکڑ لے، اور اگر بوڑھے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں نہیں مسئلہ بتاتا، حدیث میں ہے۔ ایک آدمی نے حضور سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حال روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ایک بستر میں اکٹھے دن میں سو سکتا ہوں؟ اور میں سو سکتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اسے کہا حضور روزے کی حالت میں بیوی بھی روزے سے ہے، میں بھی روزے سے ہوں، ایک بستر میں ایک لحاف میں اکٹھے سو سکتے ہیں؟ میں نہیں سو سکتے۔ تو اب حدیثوں میں تعارض آ گیا، ایک کو فرماتے ہیں سو سکتے ہو، ایک کو فرماتے نہیں سو۔ تو محدثین نے حل کیا کہ جس کو کہا تھا سو سکتے ہو وہ بڈھا تھا، اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا روزے خراب ہونے کا۔ جس کو منع کیا تھا وہ جوان آدمی تھا، وہ تو اپنا روزہ برباد کر بیٹھتے۔ اس لیے اگر جوان آدمی ہو تو ہاتھ نہ پکڑو۔